ضربت کا اثر ہے، یہ تیرے ستم کی ضربت کا اثر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام تعریف، تمام توصیف اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان الرحیم ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہ پروردگار عالم کے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جال مال عزت آبرو محفوظ ہے، وہ پروردگار عالم کے جس نے پہلی اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما چکا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ میں جسے چاہوں عزت دے دوں تو پوری دنیا مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور میں جسے چاہوں ذلیل کر دوں تو پوری دنیا مل کہ اسے عزت نہیں دے سکتی۔ آج ناظرین اسی پروردگار عالم کے حبیب کے ولی کی شہادت کا دن ہے، وہ علی جو کائنات کا پہلا امام ہے، وہ علی جو حسن و حسین کا بابا ہے۔ آئیے ناظرین میں آپ کو امام علی علیہ السلام کی مختصر سی حالت زندگی بتاتی چلوں۔ مولا کائنات کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد، ان کے والد کا نام جناب ابو طالب، ان کے بیٹوں کا نام امام حسن، امام حسین اور جناب محسن، جو شکم مادر میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی زوجہ کا نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ناظرین ہم مولا کائنات کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی تو ولادت سے رسول کی بعثت تک، بعثت سے مدینہ ہجرت تک، مدینہ ہجرت سے رسول کی وفات تک، اور رسول کی وفات سے آپ کی خلافت کے آغاز تک، اور آپ کی خلافت سے آپ کی شہادت تک۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے، کیونکہ اگر سر نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول خدا نے اس حدیث کو بیان کر کے بتا دیا کہ علی کی فضیلت کیا ہے، کہ علی کی منزلت کیا ہے۔ ناظرین لوگ امام علی علیہ السلام کو مشکل کشا بھی کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین میں مولا کائنات کی مشکل کشائی کو بھی بتاتی چلوں۔ وہ علی جو کائنات کا باپ کہلاتا ہے، وہ علی جو کائنات کا پہلا امام ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے مولا کائنات گزر رہے تھے، اور مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک مومن ہے جسے ایک شخص نے گرفت کیا ہوا ہے اور اسے بری طریقے سے مار رہا ہے۔ مولا کائنات اس شخص کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص یہ حال تمہارا ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو وہ مولا کائنات سے کہتا ہے کہ آقا میں اس کا قرض دار ہوں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ جب تو آگے بڑھنا تو تجھے جو بھی چیز ملے تو اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا۔ اور اس شخص کو وہ آگے بڑھتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر کو لیا، اور جب پتھر کو لیا اپنے ہاتھوں میں تو وہ پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں مولا کائنات نے کہا کہ اے مومن تو اس سونے سے اپنے قرض کو ادا کر دینا، اور جو بھی بچے تو اپنے کام میں لے لینا۔ یہ تھی مولا کائنات کی سخاوت، جسے ہم مشکل کشا کہتے ہیں۔ اس کی مشکل کشائی بھی بڑی عظیم ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ جناب قمبر ایک شخص کے ساتھ مولا کائنات کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آقا میں آپ کے لیے کچھ چھپا رکھا ہوں۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ کیا؟ تو قمبر کہتے ہیں کہ اے آقا آپ ہمارے گھر چلیے تو میں آپ کو بتاؤں۔ مولا کائنات اس کے گھر جناب قمبر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قمبر تم نے میرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ تو جناب قمبر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے ایک ظرف میں سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ظرف مولا کائنات کی خدمت میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میں نے آپ کے لیے یہ چیز چھپا رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں مولا کائنات اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور قمبر سے کہتے ہیں کہ اے قمبر کیا تم ہمارے گھر میں آگ لگانا چاہتے ہو؟ اور پھر مولا کائنات نے کہا کہ اے قمبر اسے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور پھر سونے اور چاندی کو دیکھ کر کہا کہ اے سونے اور چاندی تم نے مجھے تو کوشش کی ہے دھوکہ دینے کی، لیکن آئندہ سے کبھی اور کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ تھی مولا کائنات کی سخاوت۔ وہ علی جو دنیا کو اپنے مال میں سے دیتا ہے، اگر کوئی اس کے لیے چھپا کے بھی رکھتا ہے تو وہ کبھی لالچ نہیں کرتا۔ ناظرین ہم اپنے امام کو مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے امام کی سخاوت پہ عمل کرنا چاہیے، ان کے اخلاق پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین آج اسی امام کی شہادت کا دن ہے، وہ امام کہ جو کائنات کا پہلا امام ہے، وہ امام جو جوانان جنت کے سرداروں کا باپ ہے۔
शुरू यहाँ से अब करबला की बात है, हैदर के ज़रब लग गई दिन सियाह रात है। वक्त अस्र शब्बीर ने की नमाज जो अदा, कूफे में इस नमाज की पहली रकात है। हाँ मोमिनीन, जब मौलाए कायनात के ज़ख्मों को तबीब ने देखा तो कहा कि इस ज़ख्म को अगर ठीक करना है तो मौलाए कायनात को बकरी का ठंडा दूध दिया जाए। जब तबीब ने इस बात को कहा तो मौलाए कायनात के घर में मौलाए कायनात के घर के दरवाज़े पर तमाम बच्चे कूफे के अपने हाथों में एक प्याला लेकर जिसमें दूध रहता है और लाकर खड़े हो जाते हैं। इस चीज़ को, इस वाक़े को हमें देखकर ये मालूम होता है कि मौलाए कायनात ने इतनी अच्छी तरीके से यतीमों की मदद की है, गरीबों की मदद की है कि वो यतीम आकर इमाम की भी मदद कर रहे हैं। ना पूछ हमसे कि सदमा अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो उम्मत यतीम है। नाज़रीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।